اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب امید کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے۔ حضرت علا بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے ان کے پاس حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ جب ہم ان کے پاس سے نکلے تو میں نے حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے زاد راہ دیجئے، اللہ آپ کو زاد راہ عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا، اے میرے بندے، جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا اور میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا تو میں تیرے گناہ بخش دوں گا، اور اگر تو زمین پر خطاؤں اور گناہوں کے ساتھ میرے سامنے آئے تو میں اس کی مثل بخشش کے ساتھ تیرے سامنے ہوں گا، بس میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اس شخص کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ پھر فرمائے گا، جہنم سے اس کو بھی نکالو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ پھر فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو شخص مجھ پر رات یا دن کی ایک گھڑی بھی ایمان لایا، میں اسے اس کے برابر نہیں کروں گا جو مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ تمنا اور رجا میں فرق۔ دل کا محبوب چیز سے متعلق ہونا جو اسے مستقبل میں حاصل ہونے والی ہے، رجا یعنی امید ہے۔ جس طرح خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہوتا ہے، اسی طرح رجا اس چیز کے حصول کا نام ہے جس کی مستقبل میں امید ہوتی ہے، اور رجا کے ساتھ دل کی زندگی اور استقلال ہے۔ رجا اور تمنا میں فرق یہ ہے کہ تمنا کرنے والے میں سستی پیدا کرتی ہے اور وہ جدوجہد کے راستے پر نہیں چلتا، لیکن صاحب رجا کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ پس رجا محمود اور تمنا مذموم ہے۔ صوفیہ کرام نے رجا کے بارے میں گفتگو کی ہے، پس حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رجا کی علامت اچھی طرح عبادت کرنا ہے۔ امید کی اقسام۔ حضرت ابن خبیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجا 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص اچھا کام کر کے اس کی قبولیت کی امید رکھے۔ نمبر 2، کوئی شخص برا کام کرے پھر توبہ کرے اور وہ مغفرت کی امید رکھتا ہو۔ نمبر 3، جھوٹا شخص جو گناہ کرتا چلا جائے اور کہے میں مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ جس شخص کو معلوم ہوا کہ اس نے برے کام کیے ہیں، اس کا خوف اس کی امید پر غالب رہنا چاہیے۔ امید کے بارے اقوال۔ کہا گیا ہے کہ بہت محبت کرنے والے کریم اللہ سے سخاوت کا یقین رجا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے جلال کو جمال کی آنکھوں سے دیکھنا رجا ہے۔ کسی نے کہا، دل کے اللہ کی مہربانی کے قریب ہونے کو رجا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا، اللہ کی وسعت رحمت کی طرف نظر کرنا رجا ہے۔ حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خوف اور رجا ایک پرندے کے پروں کی طرح ہیں۔ جب دونوں برابر ہوتے ہیں تو پرندہ بھی سیدھا رہتا ہے اور اس کی اڑان مکمل ہوتی ہے، اور جب ان میں سے کسی ایک میں کمی آ جائے تو اس کے اڑنے میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جب دونوں چلے جائیں تو پرندہ مردوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندے میں رجا کی علامت کیا ہے؟
انہوں نے فرمایا کہ جب بندے کو اللہ کے احسانات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو تو اللہ اس کے دل میں شکر کا خیال ڈال دے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں نعمت کی تکمیل اور آخرت میں عفو درگزر کے پورا ہونے کی امید رکھے۔ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی نعمت پر خوشی کا نام رجا ہے، اور انہوں نے ہی فرمایا، اللہ سے جس محبوب کرم کی امید رکھی جاتی ہے اسے دیکھ کر دلوں کا خوش ہونا رجا ہے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے نفس کو صرف رجا یعنی امید پر رکھا اس نے عمل ترک کر دیا، اور جس نے اپنے نفس کو صرف خوف پر رکھا وہ مایوس ہو گیا۔ اسے کچھ پر رجا اور کچھ پر خوف رکھنا چاہیے۔ امید رکھنے والوں کے احوال۔ حضرت بکر بن سلیم بن صواف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس شام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اس رات ہم ان کے پاس گئے اور کہا، اے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں، میں آپ لوگوں کو کیا جواب دوں؟ البتہ تم اللہ کے اس قدر عفو درگزر کا معائنہ کر لو گے جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ پھر ہم وہاں سے واپس نہیں ہوئے کہ ہم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یا اللہ، قریب ہے کہ گناہوں کے ساتھ میری تجھ سے امید میری اس امید پر غالب آ جائے جو مجھے اعمال کی صورت میں ہو، کیونکہ میں اپنے آپ کو یوں پاتا ہوں کہ میں اعمال میں اخلاص پر امید رکھتا ہوں، لیکن میں ان کو آفات سے کیسے بچا سکتا ہوں جبکہ میں آفات کے ساتھ مشہور ہوں، اور گناہوں کی موجودگی میں مجھے تیرے معاف کرنے پر بھروسہ ہے، اور تو میرے گناہوں کو کیسے نہیں بخشے گا جبکہ تو جود و سخا کے ساتھ موصوف ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ حالت نزا میں تھے کہ لوگوں نے ان سے گفتگو کرنا چاہی۔ انہوں نے فرمایا، میری توجہ اللہ سے نہ ہٹاؤ، اللہ کی مجھ پر جو بے شمار مہربانیاں ہیں ان پر مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، یا الہی، تیری امید میرے دل کا شیریں ترین عطیہ ہے، اور میری زبان پر سب سے میٹھا کلام تیری ثنا ہے، اور سب گھڑیوں سے میرے نزدیک پسندیدہ ترین گھڑی وہ ہے جس میں تجھ سے ملاقات ہوگی۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے تو ان کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ فرمایا، تم ہنس رہے ہو؟ اگر تمہیں وہ بات معلوم ہوتی جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر آپ چلے گئے، جلدی واپس لوٹے اور فرمایا، مجھ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور اللہ کا یہ قول لے کر آئے، خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ بندوں کی مایوسی اور جو رحمت ان کے قریب ہے اس کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارا رب خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک وہ خوش ہوتا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، جب وہ خوش ہوتا ہے اسی لیے تو وہ ہمیں کسی نیکی سے محروم نہیں کرتا۔ جان لو کہ اللہ کا ہنسنا یعنی خوش ہونا اس کی صفات فعلیہ میں سے ہے، اور وہ اس کے فضل کا اظہار ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے، زمین سبزے کے ساتھ ہنسی یعنی سبزہ اگنے لگا، اور لوگوں کی مایوسی پر اس کا ہنسنا اس کے فضل کی تحقیق کا اظہار ہے جو ان کے انتظار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ مجوسی کو مہمان کیوں نہ بنایا؟ کہا گیا ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مہمان نوازی کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہیں مہمان بناؤں گا۔ مجوسی نے کہا، اگر میں مسلمان ہو گیا
تو آپ علیہ السلام کا مجھ پر کیا احسان ہوا؟ مجوسی چلا گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے ابراہیم، تم نے اس کے دین کی تبدیلی کے بغیر اسے کھانا نہ دیا، اور ہم 70 سال سے اس کے کفر کے باوجود اسے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اگر آپ اسے ایک رات مہمان بنا لیتے تو آپ کا کیا نقصان تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجوسی کے پیچھے چلے اور اسے مہمان بنایا۔ مجوسی نے آپ سے پوچھا، اس تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اسے تمام بات بتا دی۔ مجوسی نے کہا، کیا میرا رب مجھ سے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے؟ پھر کہا، مجھ پر اسلام پیش کیجئے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رب سے اچھے گمان پر انعام۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استاذ ابو سہل سالوکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو سہل زجاج رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، اور زجاج کا عقیدہ تھا کہ جس کو اللہ نے عذاب کی دھمکی دی اسے عذاب ضرور ہوگا۔ سالوکی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہم نے معاملہ اپنے وہم سے زیادہ آسان پایا۔ حضرت ابو بکر بن اشکیب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے استاد ابو سہل سالوکی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں ایسی اچھی حالت میں دیکھا جو بیان سے باہر ہے۔ میں نے کہا، اے استاذ، آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا، اپنے رب کے بارے میں اچھے گمان کی وجہ سے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ سے پوچھا گیا، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے شمار گناہوں کے ساتھ آیا، لیکن میرے حسن ظن کی وجہ سے اس نے ان کو مٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، بندہ مجھے اپنے گمان کے مطابق پاتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے طور پر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک با یعنی 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت مراد ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اور ایک مجوسی کا قبول اسلام۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک اجمی کافر سے لڑ رہے تھے کہ اس کافر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے مہلت مانگی تو آپ نے اس کو مہلت دے دی۔ جب اس نے سورج کو سجدہ کیا تو حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اسے تلوار سے مارنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں فضا سے آواز سنی، کہنے والا کہہ رہا تھا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہوتا ہے۔ بس آپ ٹھہر گئے۔ مجوسی نے سلام پھیرا تو آپ سے پوچھا، آپ اپنے ارادے پر عمل سے کیوں رک گئے؟ انہوں نے جو کچھ سنا تھا بیان کر دیا۔ مجوسی نے آپ سے کہا، وہ رب کتنا اچھا ہے جو اپنے دشمن کے بارے میں اپنے دوست کو جھڑکتا ہے۔ بس اس نے اسلام قبول کر لیا اور نہایت اچھا مسلمان بنا۔ کہا گیا ہے کہ لوگ گناہوں میں اس لیے مبتلا ہوئے کہ اللہ نے اپنا نام غفور رکھا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ فرماتا میں گناہوں کو نہیں بخشتا تو کوئی مسلمان کبھی بھی گناہ نہ کرتا، جس طرح جب اس نے فرمایا بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، تو کوئی مسلمان شرک نہیں کرتا، لیکن جب اس نے فرمایا اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، تو لوگوں نے اس کی مغفرت میں لالچ کی۔ اللہ کی رحمت۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک مدت تک انتظار کرتا رہا
کہ مطاف یعنی طواف کی جگہ کو خالی پاؤں۔ بس ایک تاریک رات جس میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی، مطاف خالی ہو گیا تو میں نے طواف شروع کر دیا اور میں کہتا تھا، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اچانک میں نے غیبی آواز والے سے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اے ابن آدم، تو مجھ سے بچنے کا سوال کرتا ہے اور تمام لوگ اسی بچنے کا سوال کرتے ہیں، اگر میں تجھے بچا دوں تو رحم کس پر کروں؟ علماء پر انعام الہی۔ کہا گیا کہ حضرت ابو العباس بن شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مرض الموت کے دوران خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور اللہ جو جبار اور پاک ہے فرما رہا ہے، علماء کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں بس علماء آئے، پھر فرمایا، تم نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ فرماتے ہیں ہم سب نے کہا، اے رب ہم سے کوتاہی ہوئی اور ہم سے برے اعمال سرزد ہوئے۔ فرماتے ہیں اس نے دوبارہ پوچھا، گویا وہ اس جواب پر راضی نہ ہوا اور کوئی دوسرا جواب چاہا۔ میں نے کہا، میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو شرک کے علاوہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا۔ اس کے 3 دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ 4 درہم کے بدلے 4 دعائیں۔ کہتے ہیں ایک شخص جو بہت زیادہ شراب پیتا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت جمع کی اور غلام کو 4 درہم دیے اور اسے حکم دیا کہ مجلس کے لیے کچھ پھل خرید لائے۔ غلام کا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کے دروازے سے گزر ہوا۔ وہ ایک فقیر کے لیے کچھ مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، جو شخص مجھے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں مانگوں گا۔ فرماتے ہیں غلام نے درہم ان کو دے دیے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے لیے کیا دعا مانگوں؟ اس نے کہا، میں اپنے آقا سے نجات حاصل کر لوں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا کی۔ پوچھا، دوسری کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا، اللہ میرے درہموں کے بدلے اور درہم دے۔ انہوں نے دعا مانگی اور پوچھا، تیسری دعا کون سی ہے؟ کہا، اللہ میرے آقا کی توبہ قبول کرے۔ انہوں نے دعا مانگی اور پوچھا، اور یعنی چوتھی دعا کون سی ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے اور میرے آقا کو بخش دے، نیز آپ کو اور یہاں موجود سب کو بخش دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا مانگی۔ غلام اپنے آقا کے پاس واپس آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے تاخیر کیوں کی؟ اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ آقا نے پوچھا، انہوں نے کیا دعا کی؟ اس نے کہا، میں نے اپنے لیے آزادی کا سوال کیا۔ اس نے کہا، جہاں تو آزاد ہے، اور دوسری؟ کہا، یہ کہ اللہ مجھے ان درہموں کی جگہ درہم دے دے۔ اس نے کہا، تیرے لیے 4000 درہم ہے۔ پوچھا، تیسری دعا کیا تھی؟ کہا، یہ کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اس نے کہا، میں نے اللہ کے ہاں توبہ کی۔ پوچھا، چوتھی دعا کون سی تھی؟ اس نے کہا، یہ کہ اللہ تجھے، مجھے، قوم اور نصیحت کرنے والے کو معاف کر دے۔ اس نے کہا، یہ بات میرے بس میں نہیں۔ جب رات ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا گویا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، تم نے وہ کام کیا ہے جو تیرے بس میں تھا، تو تیرا کیا خیال ہے جو میرے اختیار میں ہے میں وہ کام نہیں کروں گا؟ میں نے تجھے، غلام کو، منصور بن عمار اور ان کے پاس موجود سب لوگوں کو بخش دیا۔ اصال ثواب کرنے والے کی بخشش۔ کہا گیا کہ حضرت رباح کیسی رحمت اللہ علیہ نے بہت سے حج کیے تو ایک دن جب وہ میزاب کے نیچے کھڑے تھے کہنے لگے، الہی میں نے اتنے حج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبا کر دیے۔ 10 حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، 10 صحابہ 10 مبشرہ، 2 اپنے والدین کو اور باقی مسلمانوں کو حبا کر دیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ تو انہوں نے غیب سے آواز دینے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا،
یہ شخص ہم پر اپنی سخاوت جتا رہا ہے، میں اسے، اس کے والدین اور جن کی یہ شہادت دے گا سب کو بخش دوں گا۔ ہجڑے پر انعام الہی۔ حضرت عبد الوہاب بن عبد المجید سقفی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کو 3 مردوں اور 1 عورت نے اٹھا رکھا تھا۔ عورت کی جگہ میں نے اسے اٹھایا اور ہم قبرستان کی طرف چلے۔ ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ میں نے اس عورت سے کہا، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے پڑوسی نہیں ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہیں، لیکن انہوں نے اس کے معاملہ کو معمولی سمجھا۔ میں نے کہا، یہ کیا تھا؟ اس نے کہا، ہجڑا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے اس پر رحم آیا اور میں اس کو اپنے گھر لے گیا اور میں نے اسے کچھ درہم، گندم اور کپڑے دیے۔ اس رات میں سو گیا تو میں نے دیکھا گویا کوئی میرے پاس آیا اور گویا وہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہ ہجڑا ہوں جس کو تم لوگوں نے آج دفن کیا تھا۔ اللہ نے لوگوں کے مجھے حقیق جاننے کی وجہ سے مجھ پر رحم فرمایا۔ میری موت کا پڑوسیوں کو نہ بتانا۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت ابو عمرو بیکندی رحمت اللہ علیہ ایک دن ایک گلی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت نے ایک نوجوان کو محلے سے نکالنے کا ارادہ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ فتنہ و فساد کرتا تھا اور ایک عورت رو رہی تھی۔ کہا گیا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ حضرت ابو عمر رحمت اللہ علیہ کو اس پر رحم آیا تو انہوں نے ان لوگوں سے اس کی سفارش کی اور فرمایا، اس بار اسے میری وجہ سے چھوڑ دو، مگر دوبارہ فساد کرے تو تم جانو اور یہ۔ بس لوگوں نے ان کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا اور حضرت ابو عمر رحمت اللہ علیہ چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو آپ کا گزر اسی گلی سے ہوا۔ آپ نے دروازے کے پیچھے سے بڑھیا کے رونے کی آواز سنی تو دل میں کہا، شاید نوجوان اپنے فتنہ و فساد کی طرف لوٹ گیا ہے اور اسے محلے سے نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑھیا سے نوجوان کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ بڑھیا باہر آئی اور کہنے لگی کہ وہ مر گیا ہے۔ انہوں نے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا، میرے پڑوسیوں کو میری موت کی خبر نہ دینا، کیونکہ میں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے وہ مجھے برا بھلا کہیں گے اور میرے جنازے کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ جب تم مجھے دفن کر دو تو یہ میری انگوٹھی ہے جس پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اسے بھی میرے ساتھ دفن کر دینا۔ جب مجھے دفن کر دو تو میرے رب سے میری سفارش کرنا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب میں اس کی قبر سے اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، اے ماں تم واپس جاؤ، میں اپنے رب کریم کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ ان لوگوں سے فرمائے، میں نے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کروں، میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ مجھ سے فائدہ حاصل کریں۔ ایک بزرگ کی دعا کا انداز۔ حضرت ابراہیم اتروش رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ بغداد میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کشتی میں نوجوانوں کی ایک جماعت دف بجاتی، شراب پیتی اور کھیل کود کرتی گزری۔ ہم نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ نہیں دیکھتے یہ لوگ کس طرح کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ آپ اللہ سے ان کے خلاف دعا کریں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، جس طرح تو نے ان کو دنیا میں خوش رکھا ہے ان کو آخرت میں بھی خوش رکھنا۔ سب نے کہا، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا، جب وہ ان کو آخرت میں خوش کرے گا تو گویا اس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بوڑھے کو دوزخ کا عذاب دینے سے حیا۔
حضرت ابو عبداللہ حسین بن عبداللہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن اقسم قاضی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست تھے۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں ان سے محبت کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو میری خواہش تھی کہ میں ان کو خواب میں دیکھوں اور ان سے پوچھوں کہ اللہ نے آپ سے کیا سلوک کیا۔ بس میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ نے مجھے بخش دیا، البتہ کچھ سرزنش بھی کی۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے یحییٰ، تم نے دنیا میں نیک اور برے مخلوط کام کیے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے ایک حدیث پر بھروسہ کیا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیات دی ہے کہ میں بوڑھے آدمی کو دوزخ میں عذاب دوں۔ یہ سن کر اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، میں نے تجھے معاف کر دیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، البتہ تم نے دونوں قسم کے اعمال کو خلط ملط کر دیا۔ باب حزن کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، کسی مومن بندے کو کوئی بیماری یا مشقت یا غم یا تکلیف پہنچتی ہے جو اسے پریشان کرتی ہے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حزن کے بارے اقوال بزرگان دین۔ حزن ایک ایسی حالت ہے جو دل کو قابو کر کے اسے غفلت کی وادیوں میں بھٹکنے سے روکتی ہے، اور حزن اہل سلوک کی صفات میں سے ہے۔ استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حزن والا شخص اللہ کے راستے کو ایک مہینے میں اس قدر طے کرتا ہے جتنا وہ شخص کئی سالوں میں طے نہیں کرتا جو حزن سے خالی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، بے شک اللہ ہر غمگین دل کو پسند کرتا ہے۔ اور تورات میں ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نائحہ یعنی رونے والی پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل میں گانے بجانے کا آلہ پیدا کر دیتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غمگین اور متفکر رہتے تھے۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حزن ایک فرشتہ ہے، جب وہ کسی جگہ سکونت اختیار کرتا ہے تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی رہے۔ کہا گیا ہے کہ جب دل میں حزن یعنی غم نہ ہو تو دل برباد ہو جاتا ہے، جس طرح کسی گھر میں کوئی رہائشی نہ ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید فرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم سے رونا اندھا کر دیتا ہے اور شوق سے رونا آنکھ کو کمزور کر دیتا ہے، اندھا نہیں کرتا۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، وہ غصہ کھاتا رہا۔ حضرت ابن حفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کو خوشی کے لیے اٹھنے سے روکنے کا نام حزن ہے۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہائے غم۔ انہوں نے فرمایا، یوں کہو، ہائے قلت غم، اگر تم غمگین ہوتے تو سانس تک نہ لے سکتے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کوئی غمگین کسی امت میں روئے تو اللہ اس کے رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ پر حزن غالب تھا اور وہ رات کے وقت کہتے تھے، الہی، تیرے غم نے تمام غموں کو معطل کر دیا اور وہ میرے اور میری نیند کے درمیان حائل ہو گیا۔ اور وہ فرماتے تھے، وہ شخص غم سے کب بچ سکتا ہے جس پر ہر وقت مصیبت آتی رہتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ حزن کھانے سے روک دیتا ہے اور خوف گناہوں سے روکتا ہے۔ بعض صوفیہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے حزن کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس کا کثرت سے آہوزاری کرنا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے،
میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کا غم مجھ پر ڈال دیا جائے۔ صوفیہ کرام نے حزن کے بارے میں گفتگو کی تو سب نے کہا آخرت کا غم قابل تعریف ہے، دنیا کا غم تعریف کے قابل نہیں۔ البتہ حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حزن کوئی بھی ہو فضیلت ہے اور مومن کے لیے مراتب کی زیادتی کا باعث ہے جب تک اس کا سبب گناہ نہ ہو، اس لیے کہ اگرچہ یہ درجات کو بلند نہیں کرتا لیکن گناہوں کو تو مٹاتا ہے۔ کسی بزرگ سے منقول ہے جب ان کے مریدین میں سے کوئی سفر پر جاتا تو وہ اس سے فرماتے اگر تم کسی کو غمگین دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض صوفیہ کرام غروب آفتاب کے وقت اس سے فرماتے کیا آج تو کسی غمگین پر طلوع ہوا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو جو شخص بھی دیکھتا یہ خیال کرتا کہ وہ تازہ تازہ مصیبت کا شکار ہوئے ہیں۔ جب حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت وقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج زمین سے غم چلا گیا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا مومن اپنے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں غم اور پریشانی کی شکل میں پائے گا۔ حضرت فضیل بن اجاز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اسلاف یعنی بزرگ کہا کرتے تھے ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور عقل کی زکوٰۃ طویل غم ہے۔ حضرت ابو الحسین وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے حزن یعنی غم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا غمگین شخص غم کے بارے میں سوال کرنے کی فرصت نہیں رکھتا، تم غم کی طلب میں کوشش کرو پھر سوال کرو۔ باب بھوکا رہنا اور خواہش کو ترک کرنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، پھر ارشاد فرمایا اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، یعنی انہوں نے بھوک برداشت کرتے ہوئے جو صبر کیا ہے اس پر اچھے ثواب کی خوشخبری دیجیے۔ اور ارشاد خداوندی ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے فاطمہ یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ایک روٹی پکائی تھی اور میرے دل نے اچھا نہ سمجھا کہ میں اکیلی کھاؤں، حتیٰ کہ میں آپ کے پاس لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جو 3 دن کے بعد تیرے باپ کے دہنے مبارک میں آیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کی روٹی لائی تھی، اسی لیے بھوک صوفیہ کی صفت میں ہے اور یہ مجاہدہ کے ارکان میں سے ہے۔ بے شک ارباب سلوک یعنی صوفیہ کرام آہستہ آہستہ بھوک اور کھانے سے رکنے کی عادت ڈالتے ہیں اور حکمت کے چشمے ان لوگوں کو بھوک سے حاصل ہوئے۔ اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ابن سالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھوک کے ادب میں سے یہ ہے کہ روزانہ خوراک میں سے بلی کے کان کے برابر کم کیا جائے۔ بھوک کے بارے صوفیہ کے اقوال۔ کہا گیا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ 15 دنوں میں سے صرف 1 دن کھانا کھاتے اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جب تک عید کا چاند نہ دیکھتے کھانا نہ کھاتے اور ہر رات خالص پانی سے روزہ افطار کرتے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر بھوک بازار میں فروخت ہوتی تو آخرت کے متلاشی لوگوں کے لیے مناسب نہ ہوتا کہ بازار میں داخل ہونے کے بعد کسی اور چیز کو خریدتے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو سیر ہو کر کھانے میں گناہ اور جہالت کو رکھا اور بھوک میں علم اور حکمت کو رکھا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بھوک مریدوں کے لیے ریاضت، توبہ کرنے والوں کے لیے تجربہ، زاہدوں کے لیے سیاست اور عارفین کے لیے کرامت اور بزرگی ہے۔
भूख से रोना अल्लाह को पसंद है। हजरत उस्ताद अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग एक शख्स के पास आए तो उनको रोते हुए देखा। पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा, मैं भूख से हूं। उन्होंने फरमाया, आप जैसा आदमी भूख की वजह से रो रहा है? जवाब दिया, खामोश रहें, क्या आपको मालूम नहीं कि मुझे भूखा रखने में अल्लाह की मर्जी ये है कि मैं रोऊं। भूखे रहने वालों के अहवाल। हजरत मुखरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुज्जाज बिन फराफसा रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ शाम में थे तो उन्होंने 50 रातें इस तरह गुजारी कि न पानी पिया और न सैर होकर कुछ खाया। हजरत अबू अब्दुल्ला अहमद बिन याहया जला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अबू तुराब नक्शबी रहमतुल्लाह अलैह बसरा के जंगलों के रास्ते से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। अल्लाह हर में मक्का की हिफाजत फरमाए। हमने उनसे उनके खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, मैं बसरा से निकला तो मैंने मुकाम नबाज और फिर ज़ात अर्क में खाना खाया तो उन्होंने सिर्फ 2 खानों से जंगल को तय कर लिया। हजरत अब्दुल अजीज बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक किस्म के परिंदे 40 दिन तक भूखे रहे, फिर फिजा में उड़े। चंद दिनों के बाद वापिस आए तो उनसे कस्तूरी की खुशबू महक रही थी। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जब भूखे होते तो ताकतवर हो जाते और जब कोई चीज खाते तो कमजोर हो जाते। हजरत अबू उस्मान मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब्बानी लोग यानी अल्लाह वाले 40 दिनों में और समदानी लोग 80 दिनों में खाना नहीं खाते। हजरत अबू सुलेमान दरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया की चाबी सैर होकर खाना और आखिरत की चाबी भूख है। हजरत अबू मोहम्मद अस्तखरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि एक शख्स दिन में 1 लुकमा खाता है? फरमाया, यह सिद्दीकीन का खाना है। पूछा, 2 लुकमे? फरमाया, यह मोमिनीन का खाना है। पूछा, 3 लुकमे? फरमाया, घर वालों से कह दो कि तुम्हारे लिए थान तैयार कर दें जिसमें जानवर चारा खाते हैं। हजरत याहया बिन मास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भूख नूर है और सैर होकर खाना आग है। शहवत ईंधन की तरह है जिससे जलने की हालत पैदा होती है और उसकी आग उस वक्त तक नहीं बुझती जब तक शहवत वाले को जला न दे। हजरत अबू नसर सराज तूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूफिया में से एक शख्स एक दिन किसी शेख के पास आया तो शेख ने खाना पेश किया। फिर पूछा, आपने कितने दिनों से खाना नहीं खाया? उन्होंने जवाब दिया, 5 दिन से नहीं खाया। उन्होंने फरमाया, तुम्हारी भूख बखील की भूख है, तुम्हारे पास कपड़े हैं और तुम भूखे रहे, ये फकीर की भूख नहीं है। हजरत अबू सुलेमान दरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा रात के खाने से 1 लुकमा छोड़ देना मुझे रात भर कयाम करने से ज्यादा पसंद है। हजरत अबुल कासम जाफर बिन अहमद राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अबुल खैर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह को कई साल से मछली की ख्वाहिश रही, फिर उनको हलाल तरीके से हासिल हो गई। जब उन्होंने खाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी हड्डियों का एक कांटा उनकी उंगली में चुभ गया, जिसकी वजह से उनका हाथ जाया हो गया। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ये उस शख्स की सजा है जिसने ख्वाहिश के तहत हलाल चीज की तरफ हाथ बढ़ाया, तो उसका क्या हाल होगा जो ख्वाहिश के साथ हराम की तरफ हाथ बढ़ाए। हजरत उस्ताद अबू बकर बिन फौरक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हलाल चीज की ख्वाहिश का नतीजा अहलो अय्याल में मशगूलियत है, तो हराम की ख्वाहिश पूरा करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नफ्स को सजा, 15 दिन खाना ना खाया। रुस्तम शिराजी सूफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अबू अब्दुल्ला बिन खफीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दावत में थे तो उनके एक मुरीद ने उनसे पहले खाने की तरफ हाथ बढ़ाया क्योंकि वो फाका ज़दा था। शेख के किसी दूसरे मुरीद ने उसकी बेअदबी पर उसे बुरा भला कहना चाहा
کہ اس نے شیخ سے پہلے ہاتھ بڑھایا اور اس مرید نے اس فقیر کے سامنے کوئی چیز رکھ دی۔ فقیر سمجھ گیا کہ اس نے اس کی بے ادبی کی وجہ سے برا منایا ہے، تو اس نے نیت کر لی کہ 15 دن نہیں کھائے گا تاکہ اپنے نفس کو سزا دے، اس کو ادب سکھائے، اور اس طرح اس کی بے ادبی سے توبہ ہو جائے گی۔ حالانکہ اسے پہلے سے فاقہ کا سامنا ہو چکا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیوی خواہشات پر غالب آ گیا، یہی وہ شخص ہے جس کے سائے سے بھی شیطان کو دور کر دیا گیا۔ حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب صوفی 5 دن کے بعد کہے کہ میں بھوکا ہوں تو اسے بازار میں بھیجو اور کمانے کا مشورہ دو، وہ صوفی نہیں ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کسی شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، دوزخیوں کی خواہش ان کی پرہیزگاری پر غالب آ گئی، وہ اسی لیے ذلیل ہوئے۔ یہی فرماتے ہیں، کسی سے پوچھا گیا، کیا تمہاری کوئی خواہش نہیں؟ اس نے کہا، خواہش ہوتی ہے لیکن میں پرہیز کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، کسی اور سے پوچھا گیا، آپ کی خواہش کوئی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ کوئی خواہش پیدا نہ ہو، اور یہ زیادہ کامل بات ہے۔ اگر کھانا کھاتا تو تمہارے ساتھ کھاتا۔ حضرت ابو نصر تمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میرے پاس آئے تو میں نے کہا، اللہ کے لیے تعریف ہے جو آپ کو لایا۔ ہمارے پاس خراسان سے روئی آئی، بچی نے اسے کھاتا اور بیچ کر ہمارے لیے گوشت خریدا ہے، بس آپ ہمارے پاس افطار کریں۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں کسی کے ہاں کھانا کھاتا تو تمہارے پاس کھاتا۔ پھر فرمایا، مجھے کئی سالوں سے بینگن کھانے کی خواہش ہے لیکن ابھی تک کھانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اس گوشت میں حلال کمائی کے بینگن بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تب کھاؤں گا جب میری بینگن کی محبت پاک صاف ہو جائے۔ حضرت ابو احمد صغیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھے ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ میں ہر رات ان کی افطاری کے لیے منقع یعنی میوہ کے 10 دانے پیش کروں۔ ایک رات مجھے ان پر ترس آیا تو میں نے 15 دانے پیش کر دیے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، تمہیں اس بات کا کس نے حکم دیا ہے؟ پھر انہوں نے 10 دانے کھائے اور باقی چھوڑ دیے۔ حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نفس نے صرف ایک روٹی اور انڈے کی خواہش کی اور میں سفر میں تھا۔ بس میں ایک بستی کی طرف چلا گیا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور مجھ سے چمٹ گیا اور کہا، یہ شخص چوروں کے ساتھ تھا، انہوں نے مجھے 70 درے مارے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے مجھے پہچان لیا اور کہا، یہ تو حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور ایک شخص میری تعظیم اور شفقت کے تحت مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سامنے روٹی اور انڈا رکھا، تو میں نے اپنے نفس سے کہا، 70 دروں کے بعد اسے کھاؤ۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔